بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اپنی سکرین پر آپ یہ دو 10-10 کے نوٹ دیکھ رہے ہوں گے جو 5000 کی گڈی پہ پڑے ہیں۔ ان دو 10-10 کے نوٹوں کا ایک انتہائی جذباتی اور عجیب واقعہ ہے۔ واقعہ تو میں آپ کو بعد میں سناؤں گا، پہلے میں آپ کو دور نبوت میں لے چلتا ہوں۔ غزوہ تبوک کی تیاری چل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے گھر سے مال لے کر آؤ۔ ہر صحابی اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کر آیا، سامان لے کر آیا گھر سے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے، ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور ایک حصہ گھر رکھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کی قطاریں لگا دیں، لدے ہوئے اونٹوں کی مال کے ساتھ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے سوا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سارے صحابی اپنے طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق مال جمع کروا رہے تھے کہ کونے میں کھڑے ایک صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں بھوک تھی، افلاس تھی، تنگی تھی، لیکن دل تڑپ رہا تھا کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کچھ سامان، کچھ مال پیش کر سکوں۔ وہ صحابی حضرت عقیل بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تڑپ اتنی کہ گئے ایک یہودی کے کھیتوں میں کام کیا، ساری رات کام کیا، کنواں چلایا، پانی نکالا، اس کی فصلوں کو سیراب کیا، بدلے میں کچھ کھجوریں ملی۔ وہ کھجوریں لیں اور صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آدھی کھجوریں اپنے گھر رکھائے بچوں کے لیے، اور آدھی کھجوریں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس یہی چند کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ جذبہ، ان کی یہ محبت بہت زیادہ پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کھجوریں، جتنا مال تھا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ کھجوریں اس مال کے اوپر رکھ دی۔ انہی کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی، سورۃ توبہ کی۔ اسی تناظر میں ایک واقعہ حالیہ دنوں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، جو کہ متاثرین سیلاب کی مدد کرنے کے لیے ان علاقے میں گئے ہوئے ہیں جہاں پہ سیلاب بہت زیادہ ہے، تباہی بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری امدادی ٹیمیں کام کر رہی تھیں، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں گاڑی کے اندر جا رہا تھا کہ سڑک کے کنارے ایک بابا جی نے ہمیں ہاتھ دیا، میں نے گاڑی روکی۔ بزرگ تھے، تقریباً کوئی 80-85 سال عمر، ہاتھ میں لٹ پکڑے ہوئے، بالکل ضعیف بابا جی۔ انہوں نے رکنے کا اشارہ کیا، میں نے گاڑی روکی، میں نے سمجھا کہ کوئی امداد لینے والا ہے، لیکن بابا جی آئے، انہوں نے میری ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے کھڑکی ہے اس کو ایسے ناک کیا، میں نے شیشہ نیچے کیا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور میں نے بابا جی کی طرف دیکھا۔ بابا جی نے کیا کہا کہ پتر تہاڈا گلا کتے ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ بابا جی کیا سوال کر رہے ہیں، میں تو سمجھا تھا کہ کوئی امداد لینے والا ہوگا۔ کہنے لگے کہ میں نے بابا جی سے کہا کہ گلا تو نہیں ہے، ایسے میں نے اپنی جھولی پھیلا دی بابا جی کے آگے۔ انہوں نے، بابا جی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، باہر نکالا ہاتھ، مٹھی بند تھی ان کی، اور انہوں نے میری جھولی میں ایسے کر کر وہ مٹھی کھول دی۔ تو اس میں یہی 2 10-10 کے نوٹ تھے جو آپ پہلے بھی اسکرین پہ دیکھ چکے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بابا جی نے کہا کہ پتر اے میرے والوں حصہ پالا ہے۔ بات 20 روپے کی یا 10 روپے کی نہیں، بات ہے نیت کی، خلوص کی، جذبے کی۔ اور وہ جذبہ جو مصیبت میں گرے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک تڑپ رکھتا ہے انسان، اس جذبے کے تحت اپنی استطاعت کے مطابق جو بنتا ہے وہ مدد کر رہا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا
اس نے اپنے عمرے کے لیے اپنا وہ غلہ تھا جمع کیے ہوئے تھے پیسے، وہ سارے امدادی کیمپ میں جمع کروا دیے۔ اسی طرح ایک جوتے پالش کرنے والا چھوٹا سا بچہ، اس نے اپنے پورے دن کی کمائی اپنے بھائیوں کے لیے، مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے وہ امداد میں جمع کروائی۔ بے شمار واقعات ہیں، کئی بچیوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی بالیاں امداد میں جمع کروائیں۔ کیوں؟ کہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیت نیک ہے، ان کا خلوص بہت بڑا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کو، اپنی قوم کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق خلوص نیت کے ساتھ متاثرین سیلاب کی مدد کریں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان کی بحالی میں اب بہت ٹائم لگے گا۔ ایک سروے کے مطابق تقریباً 4 کروڑ پاکستانی جو متاثر ہوئے ہیں سیلاب میں، اور تقریباً ان کی بحالی میں اگلے 10 سال درکار ہیں۔ اس لیے دل کھول کر اپنی طاقت کے مطابق متاثرین سیلاب کی مدد ضرور کریں، لازمی کریں، اور دیں ان کو جو آپ کی امانتیں ان تک بالکل صحیح طریقے سے پہنچا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔